بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو پورے پاکستان میں ایک زبردست قسم کے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ احتجاج اس وقت جس نوعیت کا ہو رہا ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ احتجاج بڑے گہرے اثرات مرتب کرنے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ احتجاج کس لیے کر رہی ہے، اس احتجاج کے پیچھے پاکستان پی ٹی آئی کا یعنی مقصد کیا ہے، اور اگر حکومت سنجیدہ رویہ کے ساتھ اس احتجاج کو روکنا چاہے تو روک سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرا میری اسی احتجاج کے ساتھ ایک ریلیونٹ ایک ٹاپک ہے میرا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 15 اور 16 اکتوبر کو ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ایس سی او بیسیکلی شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اس میں مختلف ممالک شرکت کر رہے ہیں اور یہ اجلاس اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حکومت اس احتجاج کی آڑ میں یا اس اجلاس کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف پر شدید تنقید کر رہی ہے کہ اس احتجاج سے شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احتجاج کیا ایس سی او کے اجلاس کو متاثر کرے گا اور اس سے پاکستان کا کس ٹائپ کا نقصان ہو سکتا ہے، کتنا نقصان ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آج کے گفتگو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ ابتدا میں کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے، معذرت کے ساتھ یہ دو چیزیں بار بار مل رہی ہیں، تو اس احتجاج سے ہم بات کرتے ہیں شروع۔ ایک تو کچھ خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کے احتجاج کو اس وقت پوسٹ پون کر دیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج ہم 15-16 اکتوبر کو نہیں کریں گے، جبکہ جو ذرائع ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا ان کی سیکنڈ ہینڈ لیڈرشپ ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ احتجاج 15 اکتوبر کو ہر حال میں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے چونکہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے تو اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی واپسی کی توقع نہیں کرنی چاہیے ہم پر، ہم احتجاج ہر حال میں کریں گے۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایس سی او کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے، اور اس اجلاس کا اس کے علاوہ مقاصد کیا ہوتے ہیں، کس لیے یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ جو پاکستان کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے ایس سی او کا، یہ 2024 اکتوبر میں، اس کا جو مین ایجنڈا ہے وہ کمبیٹنگ ٹیررزم، یعنی اب ایک چیز سوچیے گا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے ویسے ان کا یہ مین ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ بھی اس میں کرنٹ افیئرس پر پولیٹیکل افیئرس پر بھی بات ہوتی ہے، ٹریڈ پر بھی بات ہوتی ہے، اور بھی بڑے اس میں ٹاپکس جو ہوتے ہیں، ٹورزم پاکستان میں، کسی باقی ممالک میں، یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں ہوتی ہیں، لیکن مین ایجنڈے کی میں نے بات کی ہے کہ وہ مین ایجنڈا اس وقت جو ہے ان کا ٹیررزم ہے۔ اچھا، اب اس اجلاس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، رشیا کے پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، مختلف ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، انڈیا اس میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، انڈیا اس میں آ رہا ہے، اور باقی ممالک بھی آ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا ایک بیانیہ چلا جا رہا ہے، وہ ہمارا نیریٹو ہے دہشت گردی کے حوالے سے، آج سے نہیں، ہمارا پچھلے 8-10 سال سے یہی نیریٹو ہمارا رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹیررزم ہو رہی ہے، یا پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹیررسٹ گروہ موجود ہیں، ان سب کو ڈرائیو کیا جا رہا ہے افغانستان میں بیٹھ کر، یعنی افغانستان جو ہے وہ بیسیکلی مرکز ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا، اور ساری دہشت گردی کو افغانستان سے ڈرائیو کیا جا رہا ہے۔ اس میں حقائق بھی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے، صحیح ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج اس اتنے اہم اجلاس کے اندر جو ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں آپ جب دہشت گردی کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے اس پڑوسی ملک کو دعوت ہی نہیں دی ہے۔ افغانستان اس اجلاس میں شرکت ہی نہیں کر رہا ہے۔ جب افغانستان آ ہی نہیں رہا تو آپ کا اپنا بیانیہ جس پر آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ افغانستان ہے، یا افغانستان سے اسے ڈرائیو کیا جا رہا ہے، چاہے وجہ کوئی اور بھی ہو، افغانستان سے جب ڈرائیو کیا جا رہا ہے تو آپ افغانستان کو آپ کیوں نہیں بلا رہے؟ ایک تو اس اجلاس کا جو میں نے کہا مین ایجنڈا تھا، وہ آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ اسی وقت اس کو ذبح کر دیا جب افغانستان اس میں شرکت ہی نہیں کر رہا۔ افغانستان نہیں ہوگا تو آپ اپنے ملک کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے جب کسی پر اگر آپ اس کی جب آپ نیریٹو اپنا دیں گے، اپنا بیانیہ دیں گے، تو آپ اس پہ کیا بات کریں گے، کہ کس سے بات کریں گے، اپنی کیا؟ دوسری چیز آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چونکہ ایران شرکت کر رہا ہے، اس میں رشیا شرکت کر رہا ہے، اس میں انڈیا شرکت کر رہا ہے، اس میں چائنا آ رہا ہے۔ تو چلیں مجھے چائنا کو تو ایک دفعہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس میں ٹریڈ کے حوالے سے اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو چائنا کے پاکستان میں کوئی 65-70 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے، اسے تو اپنی انویسٹمنٹ عزیز ہے، وہ تو ہر حال میں پاکستان کے اندر امن چاہتا ہے، اور اس کا امن ہی اس کی پریورٹی ہے۔ تو جب پاکستان میں امن ہوگا تو یقیناً اس کی انویسٹمنٹ بھی سیو ہوگی۔ اب ایران، انڈیا، رشیا آپ کے اندر کیا امن چاہتے ہیں؟ انہوں نے جب افغانستان کو اب بلا نہیں رہے اس ٹائم پہ، اور انڈیا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا یہاں پر آ کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے آپ کو ایجنڈا دے گا، آپ کو تعاون کرے گا؟ آپ کے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے کہ انڈیا اس کا رسپانسیبل نہیں ہے۔ وہ جے شنکر انتہائی شاطر انسان ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی پلاننگ، اس کی ایسی پالیسی وہ ضرور لے کے آئے گا، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرے گا کہ الٹا وہ پاکستان کو کسی اور ٹربل میں پھنسا کے چلا جائے گا۔
اوپر سے ایران آ رہا ہے. ایران آپ کو پتہ ہے کہ بہت قریب میں ماضی میں ہمارا ان کے ساتھ کس طرح کا معاملات ہو چکے ہیں. رشیا انٹرنیشنلی ہمیں کس طرح کی سپورٹ کرتا ہے, کیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے. بلکہ ایران کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے فرانس عدالت میں انہوں نے ہمارے اوپر 18 ارب ڈالر کا کیس بھی کیا ہوا ہے. تو وہ چاہیں گے کہ پاکستان کسی بھی مطلب یہ میں اس پہ چونکہ کسی اور طرف گفتگو چلی جائے گی, میں نے اپنے احتجاج پہ واپس آنا ہے. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے جو آپ آلریڈی اس ساری چیزوں سے آپ یہ نتیجہ نکال لیں کہ حکومت پاکستان سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ اس اجلاس کے لیے خود آپ کتنے سیریس ہیں, آپ کتنے سنجیدہ ہیں, آپ اس اجلاس کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں, آپ اس اجلاس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, یا جو کچھ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں کیا وہ کر پائیں گے. اب ایک پورے ممالک بھی آپ نے نہیں بلائے, جو ممالک آ رہے ہیں ان کے مفاد پاکستان کے ساتھ کیا ہیں, اس پر بھی آپ کو سوچنا ہوگا. دوسری چیز, اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو 90 ارب کا وہ خسارہ ہے ہمارا پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے. اسی سلسلے میں آپ منی بجٹ کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ منی بجٹ لے کے آئیں گے. ایبسلیوٹلی جب خسارہ ہے 90 ارب کا تو آپ 3 مہینوں کے اندر یا جو بھی آپ کا یہ ٹائم گزرا ہے, ٹیکس ریونیو FBR آپ کی فیل ہوگی, اتنا ٹیکس آپ نہیں کلیکٹ کر سکے, یا جو آپ نے کلیکٹ کیا وہ ٹیکس آپ کے لیے تھوڑا اس لیے آپ خسارے میں جا رہے ہیں. تو آپ کیا کریں گے, منی بجٹ سے آپ نئے ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. نئے ٹیکس آپ جب بھی لگائیں گے تو وہ غریبوں پر لگیں گے, ہمارے جیسے لوگوں پر لگیں گے, عام لوگوں پر لگیں گے. ان ایلیٹ کلاس کو اس ٹیکس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا آلریڈی طوفان ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور اس طوفان سے نمٹنے کے لیے آپ جس اجلاس کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی وہ ایجنڈا ہی نہیں ہے, ایسی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. آپ اپنی اگر سٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو سٹاک مارکیٹ آپ کہتے ہیں ہماری 80-90 ہزار کے پر اب ہماری سٹاک مارکیٹ پہنچ گئی ہے, لیکن آپ ٹوٹل ورتھ دیکھیں تو وہ کسی زمانے میں اگر 2015, 16, 17, 18 اگر یہ زمانہ $100 بلین تک پہنچ گئے تھے, اور اب ہماری وہ اس کی کوئی آئی تھنک $40 تک بلین تک آ چکی ہے. 500-550 کمپنیز اس میں ہیں. تو آپ معاشی طور پہ جب آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے, آپ دہشت گردی کے حوالے سے جو آپ نے کیا اس میں آپ مین جو دہشت گردی کا جو ہمارا بیانیہ اس ملک کو ہم بلا ہی نہیں رہے ہیں, اور جن ممالک کو ہم بلا رہے ہیں ان پہ ہم کوئی ڈیپینڈ بھی نہیں کر سکتے, نہ معاشی حوالے سے کوئی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ انڈیا اکنامیکلی ہماری کیا سپورٹ کرے گا, انڈیا اور ایران ہو یا چائنا ہو, کیونکہ ایران کا میں نے بتایا آلریڈی وہ ہمارے اوپر جرمانے کے کیس کر رہا ہے, یا رشیا جو آپ کو کیا معاشی طور پہ آپ کو کیا سپورٹ کرے گا, فیسیلیٹیٹ کرے گا. ایک آ کے بات جاتا ہے چائنا, وہ بھی اپنی انویسٹمنٹ کی حفاظت کرے گا. تو آپ آلریڈی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس جو SCO کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں آپ کا اپنا ایجنڈا کیا ہے, آپ اس ایجنڈے کے لیے سیریس کتنے ہیں. دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ میرا اپنا یہ ویسے ایک تجزیہ, مجھے نہیں لگتا اللہ نہ کرے کیسا ہو, میں تو ہمیشہ بہتری چاہوں گا پاکستان کی. یہ بظاہر تو یہ SCO کے اجلاس ویسے ہی ناکام نظر آ رہا ہے, اس سے کوئی فائدہ پاکستان کو تو ہونے والا نہیں ہے. آنے والا آگے منی بجٹ ہے وہ آنا ہی آنا ہے, اور اس سے ہمیں مہنگائی کا طوفان ہم نے ایک برداشت کرنا ہی کرنا ہے. اب یہ جب ناکام ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی کہا کیا جائے گا کہ اس اجلاس کی ناکامی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ان دنوں میں احتجاج نہ کرتی تو یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا, یہ اجلاس ناکام نہ ہوتا, یہ بعد میں گورنمنٹ کا بیانیہ بنے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نئی رائے بنائی جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر کیوں رہی ہے. ان کے احتجاج کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات, یہ ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے احتجاج کا. وہ کہہ رہے ہیں کئی دنوں سے پچھلے ہماری جو فیملی ممبرز ہیں, جو ہمارے وکلاء ہیں, جو ہماری سیکنڈ ہینڈ لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے, فیملی ممبر کی کروائی جائے, وکلاء کی ملاقات کروائی جائے, ان کی لیڈرشپ کی ملاقات کروائی جائے. اگر آپ ملاقات نہیں کروائیں گے تو ہم احتجاج کریں گے. تو بھائی آپ سمپل, یہ تو اتنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ اس احتجاج کو تو ایک سٹیٹمنٹ سے ختم کر سکتے ہیں. آپ نکلیں باہر آئیں, سٹیٹمنٹ دیں, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی وکلاء کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں, اور جب آپ ملاقات کروائیں گے تو اس کے بعد یہ معاملے ختم ہو جائے گا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کروا دیں, ہم احتجاج ختم کر جائیں گے. اگر آپ پاکستان کے لیے اتنے ہی مخلص ہیں اور آپ پاکستان کا اتنا ہی درد, اتنی تکلیف آپ کے اندر ہے, اور اتنے ہی آپ رو رہے ہیں پاکستان اور قوم کے لیے, تو آپ یہ بیانیہ بننے کیوں دے رہے ہیں بھائی. آپ ختم کریں, آپ ملاقات کروائیں عمران خان سے. اب جب اس طرف ملاقات کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ شکوک و شبہات آ جاتے ہیں, پھر لوگ کہنے لگتے ہیں کہ عمران خان پر تشدد کیا گیا ہے, یا پھر عمران خان صاحب وہ دوسری جو بات آ رہی ہے کہ اس وقت ایڈیالوجی میں موجود نہیں ہے, انہیں کہیں اور غائب کر دیا گیا ہے, یا پھر وہ دوسری بات ٹھیک ہو جاتی ہے. تو آپ بہتر یہی ہے کہ سارے شکوک و شبہات ختم کرنے کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان میں اس SCO کے اجلاس کو کامیاب کروانے کے لیے آپ آسان کام کریں. آپ احتجاج ہونے ہی نہ دیں, احتجاج کو روکیں, آئیں, آپ ان کو ملاقات کروا دیں, ان کے وکلاء کی ملاقات کروا دیں, ان کی لیڈرشپ کی ملاقات کروا دیں گے. اگر آپ یہ ملاقات نہیں کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اجلاس کی ناکامی یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر عمران خان کے ساتھ کچھ
معاملات ہیں تو پھر ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک یہ ستائی ہے کہ یا تو انہیں غائب کر دیا گیا ہے یا پھر وہ ڈی جیل میں اگر موجود نہیں ہیں تو وہ ان پر موجود ہیں تو پھر یقیناً ان پر تشدد کیا گیا ہے جس وجہ سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. بہرحال جو بھی حالات ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے جو بھی موقع ہے پاکستان کے لیے بہتر ہو, پاکستان کی قوم کے لیے بہتر ہو, اللہ ملک کی حفاظت کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.